إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ مسلمانوں، تم پر طرح طرح کے فتنے آئیں گے، مسائل اور مصائب آئیں گے. وَذَلِكَ عِنْدَ عَوَانِ ذِهَابِ الْعِلْمِ. اور یہ مصیبتیں، یہ آفتیں اس وقت آئیں گی جب تم میں علم ختم ہو جائے گا. تو حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوال کیا: یا رسول اللہ، کیف یذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القیامہ. اللہ کے نبی، علم کیسے ختم ہوگا کہ ہم یہ قرآن پڑھیں گے، ہم اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے اور ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو قیامت تک پڑھاتی رہیں گی. علم کیسے ختم ہوگا؟ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تعلیم دی تھی، اس تعلیم میں یہ بات مسلم تھی کہ علم سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے. کہ آپ نے فرمایا کہ مصیبت اس وقت آئے گی جب تم میں علم ختم ہو جائے گا. صحابی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، کیف یذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القیامہ. صحابی نے کہا علم کیسے ختم ہوگا جبکہ ہم قرآن پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے اور ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو قیامت تک پڑھاتی رہیں گی. آج جس کو اسلام نے العلم قرار دیا تھا، آج اس علم سے کتنے لوگ ہیں جو باہر آوارے ہیں. قرآن کی آیت پڑھیں تو انہیں پتا ہو میرا رب مجھے اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے. نہ اس قرآن کی تلاوت کرنا آتی ہے، نہ اس کا تدبر ہے، نہ اس کا دفاع ہے، نہ اس پر عمل ہے، نہ اس کو نافذ کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، یاد رکھو، یہ مدارس، یہ علماء، یہ طلباء، یہ دنیا کی بقا کی ضمانت ہے. یہ ہمارے بڑے بڑے تاجر، آڑتی، کاروباری لوگ بڑے خوش ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ہے بڑا کما رہے ہیں. بھائی کبھی سوچا کہ آپ کیسے کما رہے ہیں؟ کن کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، ان علماء کی قدر کیا کرو، ان طلباء کی قدر کیا کرو کہ ان علماء، ان طلباء اور علم والوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو تعلیقاً بیان کیا، اور سنن ابی داؤد میں یہ روایت موصولاً موجود ہے کہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں: لوگوں سن لو، تمہیں جو رزق ملتا ہے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ علماء اور طلباء ہیں، جن کو تم کمزور سمجھتے ہو، جن کو کھوٹے سکے سمجھتے ہو. آج ان علماء کی، طلباء کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، حالانکہ حیثیت ان کی اتنی یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کریم جو دنیا کو اور مخلوق کو رزق دے رہا ہے، ان علم والوں کی وجہ سے دے رہا ہے. سنن نسائی کی روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں: انما ينصر الله هذه الامه
یہ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوں گے، بھائی بیٹھے ہوں گے، جن کے یہاں بیٹے لخت جگر بھائی بخاری شریف پڑھنے کے بعد، عالم بننے کے بعد دنیا میں جائیں گے، دین کی دعوت پیش کریں گے، ان کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے بھائی کی وجہ سے، ہمارے بیٹے کی وجہ سے، میرے بھتیجے کی وجہ سے، میرے بھانجے کی وجہ سے، میرے پوتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کو رزق دے رہا ہے۔ انما ینصر اللہ ہذہ الامہ بضعیفہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہاں علماء اور طلباء موجود ہیں، انما کلمہ حسر ہے، صرف اور صرف سوائے اس کے نہیں کہ اللہ جو اس امت کو رزق دیتا ہے، اس امت کے ان لوگوں کی وجہ سے جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے، دینداروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، بصلاتہم و اخلاصہم و دعوتہم، ان کی نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کی وجہ سے دنیا کی نصرت اور مدد کرتا ہے۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک، مسلمانوں کے ملک جو نصرت سے اور سے نصرت و فتح سے ہم کنار ہوئے ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہی علماء اور طلباء ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ان کا اخلاص ہے، ان کی اللہ صبح شام جو دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ مدارس اللہ کے فرشتوں کا آس پاس ان کا پیرا ہے، اللہ کے فرشتے پیرا دیتے ہیں ان مدارس کے ارد گرد۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہمارا بچہ بیٹا اللہ نے اس کو اتنا عظیم بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد ان کی وجہ سے کر رہا ہے۔ انما ینصر اللہ ھذہ الامہ بضعیفہا بصلاتہم، ان کی نمازوں کی وجہ سے مدرسے میں رہتا ہوا کوئی طالب علم انشاءاللہ ایسا نہیں ہوتا جو نمازی نہ ہو، مدرسے میں اس کو لازمی طور پر نماز پڑھنا پڑتی ہے، ان کی نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کی نصرت اور مدد کرتا ہے۔ وَإِخْلَاصِهِمْ، ان کے اخلاص کی وجہ سے اس کے سینے میں بھی ایک دل ہے، اس کو یاد آتا ہے میرے چھوٹے بھائی، میرے بڑے بھائی گھر میں اماں جان کے دیسی گھی کے پراٹھے کھا رہے ہوں گے اور میں یہاں سوکھی تندور کی روٹی کھا رہا ہوں۔ ان کے اخلاص دیکھو، ہمارے بچے مرغ مسلم کھا کر بھی نہ شکرے ہیں، یہ بیچارے دال ساگ کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے، امت کے لیے جینے والے۔ کتنے ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ میرا بچہ بھی ایسا بنے کہ اللہ اس کی وجہ سے امت کی مدد کرے۔ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری میرے بچے کے پاس ہو، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلم۔ میں اپنے بچوں کو بہترین بنانا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ دنیا کو رزق دے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، وَدَعْوَتِهِمْ، ان کی دعوت کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ یہاں سے جانے کے بعد یہ صبح شام اللہ کی توفیق سے دعوت دیں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، مسئلے بتائیں گے، ان کے مسئلے حل کریں گے۔ یہ دعوت کی وجہ سے اللہ کریم دنیا کی مدد کر رہا ہے۔ اور انسانوں کو یہ بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہوں گے، کاروباری بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے شاہانہ محل اور کوٹھیاں بنا کے بیٹھے ہوں گے، وہ سمجھتے شاید ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کمال کیا۔ اسلام نے ان کو ادراک اس بات کا دلایا ہے کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے ان غریبوں مسکینوں اور وہ بیچارے جو کمزور سمجھے جاتے ہیں ان کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو کیا کبھی ہم نے اس بات کا شکر ادا کیا کہ جن کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے، کبھی ان کا بھی پوچھ لیں کہ حالات کیا ہیں، مدرسے کیسے آباد کرنے ہیں، ان کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، فکر نہیں ہے۔ جو سمجھتے ہیں ہم تو اپنی محنت کی وجہ سے کما رہے ہیں، قارون نے بھی یہی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں علم کی وجہ سے، تجربے کی وجہ سے حاصل کر رہا ہوں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے یہ مدارس اللہ کی وہ بابرکت جگہ ہے جہاں ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کی مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی وملائکتہ والناس اجمعین حتی الحوت فی البحر وحتی النملة فی جحرها لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ ہمیں ادراک نہیں ہے پر جو دین والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کی دیگر مخلوق
والے وہ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں رزق ان کی وجہ سے مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، سارے نیک لوگ جو سمجھتے ہیں الناس میں الف لام جو ہے اس میں مخصوص لوگ ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں، دین کی قدر کرتے ہیں، علماء کو سمجھتے ہیں کہ یہ سبھی کے سبھی لوگ، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندروں میں، چیونٹیاں اپنے بلوں میں کیا کرتی ہیں؟ دعائیں کرتی ہیں، قدردانی کرتی ہیں ان لوگوں کی جن کی وجہ سے ان کو رزق مل رہا ہے۔ مچھلی علماء کے لیے، معلم الناس کے لیے، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، طالب علم اور علماء کے لیے مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہیں؟ کبھی سوچا اللہ کے فرشتے کیوں دعا کرتے ہیں؟ ہمارے پاؤں کے نیچے روندی جانے والی چونٹیاں کیوں دعا کرتی ہیں؟ کیا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ ایسا ہو، اللہ رحمتیں نازل کرے، فرشتے میرے بچے کے لیے دعا کریں، نیک لوگ میرے بچوں کے لیے دعا کریں، مچھلیاں میرے بچوں کے لیے دعا کریں، چونٹیاں؟ محدثین نے کہا مچھلیاں اللہ کی مخلوق، بڑی بڑی مخلوق موجود ہے، مچھلیاں، اور چھوٹی سی مخلوق چونٹیاں، اللہ کے بڑے بڑے فرشتے، اللہ کی وہ مخلوق، بڑی مخلوقات سے لے کر چھوٹی مخلوقات، سب کی سب وہ اس وقت علماء اور طلباء کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا میرے دل میں کبھی یہ تمنا پیدا ہوئی میں اپنا بچہ ایسا بناؤں کہ اللہ کریم خود رحمت نازل کرے اور نیک لوگ اور فرشتے میرے بچوں کے لیے دعائیں کریں؟ چونٹیاں بھی سمجھتی ہیں ان نیک لوگوں کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے، وہ بھی دعائیں کرتی ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا فرمایا؟ دو صحابی ہیں، ایک محترف تھا، کام کرنے والا تھا، پیشہ وار تھا، اور دوسرا اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ فشکل محترف اخاہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کاروبار کرتا تھا اس نے آ کے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بھائی کی، اے اللہ کے نبی میں سارا دن کام کرتا ہوں اور میرا یہ بھائی آپ کے پاس یہاں پڑھتا رہتا ہے، اس کو بھی میرے ساتھ بھیجے، میرے ساتھ آگے کام کروائے۔ معاشرے میں ہمارے بھی کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ابا جان کو تنگ کرتے ہیں، میں یہاں محنت مزدوری کرتا رہتا ہوں اور میرا وہ بھائی وہ آرام سے بیٹھ کے پڑھتا ہے، اس کو بھی واپس ملاؤ، ہمارے ساتھ آگے کام کروائے۔ شکایت کی صحابی نے اپنے دوسرے بھائی کی، یا رسول اللہ یہ آگے پڑھتا رہتا ہے اور میں کام کرتا ہوں، اس کو میرے ساتھ روانہ کیجئے۔ کیا فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اللہ کے بندے، لعلک ترزق بہ، یہاں لعل بمعنی ان ہے، اور میرے صحابی یقیناً اللہ تمہیں بھی رزق اس کی وجہ سے نصیب فرما رہا ہے۔ یہ تو تم کھیتی باڑی کر کے پیسے کماتے ہو، کھاتے پیتے ہو، موجیں مارتے ہو، ان لوگوں کی، اپنے ان بھائیوں اور بیٹوں کی وجہ سے جو یہاں پڑھے ہیں، کہا لعلک ترزق بہ، اور میرے صحابی تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق اس کی وجہ سے نصیب فرما رہا ہے۔ تو یہ بات کیا سنا ہے کہ علماء اور طلباء کی وجہ سے گھر والوں کی مدد ہوتی ہے، لوگوں کی مدد ہوتی ہے، امت کی مدد ہوتی ہے، ایسا سرمایہ تیار کریں۔ دوسری اور آخری بات، وہ میں اپنے فارغ التحصیل طلباء بھائیوں سے اور طالبات بہنوں سے اور اس طرح حفظ سے فارغ ہونے والے بھائیوں کو گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ بھائیوں، آپ نے حفظ کرنے والوں نے حفظ کر لیا، بخاری پڑھنے والے بھائیوں اور بہنوں نے بخاری پڑھ لی، تو یوں سمجھے آپ نے علم کچھ حاصل کیا ہے۔ ہمارے اکثر طلباء اور طالبات بخاری پڑھنے کے بعد طلب علم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اصل علم تو اب شروع ہونا ہے، اصل دروازہ تو اب کھلنا ہے۔ جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے، لوگوں میں جائیں گے، مسائل آپ میں پیدا ہوں گے، تب آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ کتابیں بند نہیں ہونی چاہیے۔ طالب علم کے پاس جہاں وہ مسجد میں ہے، جہاں مدرسے میں ہے، اس کے بعد مطالعے کے لیے ایک کتاب ہو، ایک ختم ہوئی تو اگلی شروع کر دیں۔
سے ہمارا اکثر علماء طلباء کا فارغ ہونے کے بعد رابطہ کٹ جاتا ہے، یہ علم کی کوتاہی ہے۔ اور میں یہاں نہایت معذرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فارغ ہونے کے بعد ہمارے بھائیوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں، اور جتنا اس وقت امت کا وقت یہ موبائل پر بات کر رہا ہے، شاید کچھ ادھر بات کر رہی ہے۔ اس موبائل کو اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو صحیح استعمال کریں۔ جامع الکتب 9 اس میں ہونی چاہیے، جس میں کوئی حدیث پوچھے تو اسے ٹائم لو، 2 منٹ بعد بتاتا ہوں، حدیث لکھ رہی ہو۔ الباعث الحدیث آپ کے پاس موجود ہو، بڑے بڑے مکتبے آگے آپ کے پاس، آپ کا موبائل اتنا قیمتی ہو جائے کہ اس میں 1.5 سے 2 کروڑ کی کتابیں موجود ہوں۔ 1 ٹپس پر آپ مسئلہ نکال کے لوگوں کو بھیج سکیں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ پہلی گزارش ہے مطالعہ جاری رکھیں گے، دوسری گزارش ہے وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان اضاعت الوقت اشد من الموت، ابن القیم فرماتے ہیں لوگوں وقت کو ضائع کرنا مرنے سے بھی زیادہ شدید ہے، موت سے بھی زیادہ شدید ہے۔ کیوں؟ لأن الموت يقطعك عن الله والدار الآخرة، کیونکہ اگر آپ لأن الموت يقطعك عن الدنيا واهلها، کیونکہ یہ موت آئے گی تو اس سے آپ دنیا اور دنیا والوں سے کٹ جائیں گے۔ وإضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، اور اگر وقت کو ضائع کرو گے تو تم اللہ سے اور آخرت سے کٹ جاؤ گے۔ موت آئی تو دنیا سے کٹو گے، وقت کو ضائع کیا تو اللہ سے کٹ جاؤ گے، آخرت سے کٹ جاؤ گے۔ تو گویا موت سے بھی زیادہ شدید ہے کسی کا وقت ضائع ہو جائے۔ وقت کو ضائع نہیں کرنا، وقت سے چھیننا ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں سے بے شمار لوگ ٹھکے ہیں۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ صحت، اور دوسری فرصت، فراغت، وقت۔ 5 سوال انہیں قیامت میں 2 سوال صرف آپ سے وقت کے بارے میں، انہیں جوانی اور عمر کے بارے میں، عمر کے بارے میں اور جوانی، 2 سوال الگ سے۔ عمر کے بارے میں حساب ہوگا تو جوانی کا حساب الگ سے۔ کیوں الگ سے کیوں ہوگا؟ کیونکہ خون گرم ہوتا ہے، محنت آپ کر سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ یہ وقت ضائع نہیں کرنا، جوانی میں کچھ حاصل کرنا ہے۔ تیسری بات، جو آپ نے پڑھا ہے اس نیت سے پڑھا ہے، نہیں ہے تو اس نیت یہ نیت کریں گے کہ جو پڑھا ہے یہ ہم نے عمل کے لیے پڑھا ہے، جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ جو میں روایت بیان کر رہا تھا، زیاد النبی نے کہا یا رسول اللہ قرآن کے علم کیسے ختم ہوگا؟ ہم قرآن پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو پڑھاتے رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اے زیاد میں تو تجھے مدینہ کے سمجھدار ترین لوگوں میں سمجھتا تھا، تو نے کیسی بات کر دی؟ اولیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بما فیہما، یہ یہودی عیسائی تورات انجیل نہیں پڑھتے تھے، پر جب انہوں نے عمل چھوڑا اللہ نے ان سے علم چھین لیا۔ عمل کرنے سے علم باقی رہتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ کننا نحفظ الحدیث بالعمل، ہمارے اسلاف فرماتے ہیں ہم حدیثیں یاد کر کے، ہم حدیثیں یاد کرتے تھے عمل کے ذریعے۔ جس حدیث پر ہمارا عمل ہوتا تھا وہ حدیث ہمیں یاد ہوتی تھی۔ ہم حدیثوں کو عمل سے یاد کرتے تھے، عمل کرتے حدیثیں یاد رہتی تھی۔ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ کننا لا نتجاوز 10 آیات حتی نعمل بہن، ہم 10 آیتوں سے 11ویں آیت پر نہیں جاتے تھے جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر دیتے تھے۔ کیا آج ہمارا بھی طریقہ یہی ہے؟ جو حدیث پڑھی اگلی حدیث پر نہیں جائیں گے جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو علم زندہ رہے گا، عمل سے علم زندہ رہتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہم نے اس پر عمل چھوڑا تو ہم نے وہ حدیث بڑی سنی کہ وہ بندہ جس کی انتریاں باہر گری ہوئی ہیں اور وہ اپنی انتریوں کے چکر لگا رہا ہے، جس طرح کہ گدھا اپنی چکی کے چکر لگا رہا تھا۔
انتڑیاں باہر گری ہوئی ہیں، جہنم میں جل رہا ہے۔ لوگوں نے آگے پوچھا تو وہی نہیں ہے جو ہمیں نیکیوں کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا؟ کہتا ہاں ہوں تو وہی، میں تمہیں حکم دیتا تھا خود عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا اور خود برائی کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا علماء پر یہ بڑا فریض ہے کہ جو انہوں نے پڑھا ہے اس پر عمل کرے۔ اکثر منافقی امتی قراؤہا ای علماؤہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے اکثر منافق میری امت کے علماء ہوں گے۔ برایات اللہ، میری امت کے اکثر منافق کون ہوں گے؟ علماء۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور وہ حدیث کہ ہم نے صحیح بخاری میں پڑھی اور لوگوں نے سنی کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، دوسرا بندہ اس کے سر پر پتھر مارتا ہے اور اس کا سر کچل دیا جاتا ہے، اس کے دماغ اور جو کچھ سر ہوتا ہے وہ دور جا گرتا ہے۔ وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے سر دوبارہ صحیح ہو چکا ہے، پھر اس کے سر پر مارتا ہے، اس کے سر کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ پیارے لوگ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا تھا، عالم بنایا تھا، اس کے بعد علم موجود تھا اور اس قرآن سے منہ موڑ لیا اور یہ فرضی نمازوں سے بھی سویا، فرضی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل العالم الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه۔ وہ عالم جو لوگوں کو تو باتیں بتاتا ہے، دین سکھاتا ہے، خیر سکھاتا ہے اور اپنے آپ کو بلا دیتے ہیں، اس کی مثال اس چراغ جیسی ہے جو چراغ خود تو اپنے آپ کو جلا رہا ہے اور لوگوں کو روشنی دے رہا ہے، لوگوں کو روشنی دے رہا ہے اور اپنے آپ کو جلا رہا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں ایسا نہیں بننا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ تو یہاں طلباء کے بھی ذمہ عمل کرے اور ان کے جو والدین ہیں، بھائی ہیں، ان کے بھی ذمہ کا ان کی نگرانی کرے اور ان کو اچھے انداز سے محبت سے یہ ساری باتیں سمجھاتے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں جو ہم نے کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ساتھیوں بھائیوں کو توفیق دے کہ اس طرح کے مدارس اللہ کے بندوں کے ساتھ طلباء کے ساتھ بھر دے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے جو ہمارے علماء طلباء ہیں یا طالبات ہیں یا حفاظ کرام ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن مجید کو اللہ ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، جو کہا سنا اس کو ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔